ملک نجیب اس پہ کیا کہیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی صاحب، انہوں نے واضح بھی کیا کہ عباس عراقچی کا جو دورہ ہے اس کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی براہ راست ملاقات طے نہیں ہے، اور یہ دورہ اس کو اس نظر سے انہوں نے پیش کیا۔ لیکن دوسری طرف اگر امریکی بیانات جو ہے ان کو مد نظر رکھا جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی لچک جو ہے وہ ایران کی جانب سے دکھائی گئی ہے، مذاکرات کی باتیں ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے ہم بھی جو اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر ہیں ان کو اسلام آباد بھیجیں گے۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آکاشا بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جو ایرانی وفد اس وقت پاکستان میں آیا اور اس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ایک ملاقات کی، وزیر اعظم سے ملاقات کی، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو یہ ملاقات ہے وہ ایران اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کے لیے تھی، اور جہاں تک بات ہے کہ ان کی آپس میں امریکہ کے ساتھ اور ایرانی وفد کی آپس میں جو بات چیت ہے وہ نہیں ہونی ہے، تو اس حوالے سے امریکنز بھی یہ کہہ چکے ہیں اور ایرانینز بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم گفتگو کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ہم براہ راست جو ہے وہ بیٹھ کر جو معاہدہ ہے وہ طے کریں گے۔ ظاہر ہے جس ٹائم بات چیت ہوگی، کوئی کسی نتیجے پر پہنچے گے تو معاہدہ بھی ہونا ہے، اس معاہدے پر سائننگ سرمنی بھی ہونی ہے، تو اس کے لیے امریکنز بھی ہوں گے اور ایرانینز بھی ہوں گے، تو دونوں ممالک کے وفود وہاں پر موجود ہوں گے اور جو سائننگ سرمنی ہے وہ کی جائے گی۔ لیکن ابھی جو جہاں پر یہ ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے وہ ہے یورینیم کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد جو ایرانی وفد ہے وہ مسقط بھی جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ماسکو بھی جائے گا، تو اس کے بعد یہ واپس ایران جائے گا، اور ایران نے جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کے سامنے جو اپنے تحفظات یا جو تجاویز رکھی ہیں وہ پاکستان کی جانب سے پیش کی جائیں گی امریکنز کو، اور اس کے بعد جو بھی گفتگو ہوگی اس کو مزید بڑھایا جائے گا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ نرمی دکھائی ہوگی جس طریقے سے آپ نے یورینیم افزودگی کے حوالے سے بات کیا ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ایرانی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو سربراہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ کے دورے میں جوہری معاملے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اس میں یہ دیکھیں، یہ چیز ہے کہ وہ ایران امریکہ کو یورینیم دینا نہیں چاہ رہا ہے، وہ یہ تین ممالک اس نے تجویز کیے ہیں، ایک روس ہے، قطر ہے اور پاکستان ہے، ان تین ممالک میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اگر بطور گارنٹیر آتا ہے تو ہم اس کو کہ ایران بھی اس چیز پہ آمادہ ہے کہ پاکستان میں جو یورینیم افزودگی جو تمام تر چیزیں ہیں یہ وہ رکھوا سکتے ہیں اور ٹرسٹ ہے انہیں پاکستان پہ۔ ایسے میں اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب پوری دنیا یہ تمام تر چیزیں کر رہی ہے تو جو پی ٹی آئی ہے بہت ہی زیادہ وہ ٹرسٹ نہیں کر پا، وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی بہت ہی ناراض نظر آ رہے ہیں کہ یہ والی حکومت جو ہے وہ یہ مذاکرات کیوں کروا رہی ہے، تو سر پی ٹی آئی کو کچھ مسئلہ چل رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آکاشا دیکھیں، امتیاز ولی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ان کا ایک اوپینین ہوتا ہے ہمارے خلاف، اور میں نے بارہا کوشش کی کہ ان کا جو بھی نیریٹو ہو اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ ہم بار بار ہر فورم کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہنے والے ہیں، پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ہے یا مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے، تو ہمیں یکجا ہو کر اس آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ میں بارہا آپ کے شو میں آکاشا یہ بات کہتا ہوں کہ میں انتہائی خوش ہوں کہ افواج پاکستان کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں بڑا اس میں کیٹیگوریکلی کریڈٹ ان کو دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان امریکہ جیسے سپر پاور کو پاکستان میں میزبانی کے لیے لا رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے گا میں امریکہ کے سسٹم کا حصہ رہا ہوں، اور امریکہ جیسے ملک میں جب آپ کسی ایک امریکن سے بات کرتے ہیں جو لے مین جو آپ کو بس میں ملے، ٹرین میں ملے، تو وہ ان کے ذہن میں جو ایک پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایک انتہائی خطرناک ملک ہے، یہاں آپ ٹریول نہیں کر سکتے، یہاں دہشت گردی ہے، یہاں پر طالبان ہیں، یہاں عورتوں کے ساتھ یہ سلوک برپا کیا جاتا ہے۔ تو جب امریکہ اور ایران جب پاکستان آ رہے ہیں، پہلے انیشلی تو پاکستان فیسیلیٹیٹر تھا، لیکن اب پاکستان آربیٹریٹر بن گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے آپ کے جو تھنک ٹینکس پاکستان کے اندر بیٹھے تھے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی آواز نے ایک بہت بڑی ایفرٹ جو ہے وہ پٹ کی اس کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے مجبور ہوا، مطلب وہ تو ایک بات ایسی ہے کہ دیکھیں وہاں سے ایک ٹویٹر پہ ایک میسیجز تھا شہباز شریف کو دیا گیا، انہوں نے پھر ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ پہ وہ صرف یہ گراؤنڈ بنانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں مجبور کر رہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو امریکہ کی اپنی اس وقت مجبوری ہے، امریکہ کا انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اتنا
پریشر ہے امریکہ کے اوپر. دیکھیں امریکن عوام جو ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کون مر رہا ہے, ان کو کبھی اس چیز سے پرواہ نہیں ہوتی. پوری دنیا میں تباہی مچ جائے, پوری دنیا تباہ ہو جائے, امریکن اپنے تئیں بڑے خوش رہتے ہیں. لیکن جب ٹیبل پہ رکھا ہوا کھانا, گروسری, فروٹ اور مشروبات مہنگے ہوتے ہیں, اور جب وہ گاڑی پیٹرول گیس اسٹیشن کے اندر لے کے جاتے ہیں, جس کو پیٹرول پمپ یعنی جس کو گیس اسٹیشن امریکہ کے اندر کہتے ہیں, تو جب وہ گیس مہنگی ہوتی ہے تو پھر ان پر ایک پریشر آتا ہے, کیونکہ ان کی جو انکمز ہیں وہ پاکستان کی طرح نہیں ہوتی, وہ ایک لگی پتی انکم ہے اور ان کی ریز سالانہ طور پر آتی ہیں. تو جب وہ پریشر پڑتا ہے, اس کو برداشت اس وقت کرنا امریکن پریزیڈنٹ کے لیے انتہائی مشکل ہے. اور جس طرح امریکن پریزیڈنٹ انپریڈکٹیبل ہے, ہر روز ایک نیا بیان دیتے ہیں اور ہر روز ایک ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ مذاق بن جاتی ہے ان کے لیے. اور دیکھیں یک طرفہ طور پر انہوں نے لڑائی بند کی, اور اس کو ایرانین نے بھی اس کا بڑا مذاق اڑایا کہ یک طرفہ طور پہ آپ نے لڑائی کیوں بند کر لی, ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ لڑائی بند کریں. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایران آج بھی لڑائی کے لیے تیار ہے, اور ایران کے پاس اتنا سٹاک پائل موجود ہے کہ وہ اگلے 6 مہینے تک بھی امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن امریکہ کے اندر جو اسلحہ ساز کمپنیاں تھیں, جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی, جو وہاں کے تھنک ٹینکس تھے, انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران جیسا ملک اتنا بڑا ریزسٹ کرے گا. ان کے دماغ میں عراق, لیبیا, سیریا, لبنان تھا کہ وہاں پر ہم جائیں گے, ہٹ کریں گے, پبلک اپ رائزنگ ہوگی, لوگ باہر نکلیں گے اور یہ رجیم چینج ہو جائے گی.